یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے یہاں، ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار رسالت ہے یہاں، ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور شان رمضان کے اس خوبصورت سیٹ پر موجود خوبصورت آڈینس کو بھی السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بڑا ایک زبردست امتزاج ہوتا ہے اس آڈینس میں، بہت ننھے بچوں سے لے کر، اکثر تو بالکل شیر خوار بچوں سے لے کر، وہ ایک دن کا ایک ننھا بالکل نو مولود تھا، وہ آیا ہوا تھا اس دن شریعت میں، بلکہ ہمارے مہمان بھی بنے تھے وہ، اور ماشاءاللہ بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے دوست اور ہمارے کو ہوسٹ جناب جنید جمشید جو ہے وہ اس وقت سرزمین برطانیہ میں ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے آغاز سے قبل انہوں نے ہمیں ایک چھٹی کی درخواست دے دی تھی
کہ بھائی میری ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس کو مجھے پورا کرنا ضروری ہے, تو مجھے رمضان میں 7-8 دنوں کی چھٹیاں چاہیے ہوں گی. تو انہوں نے چھٹیاں کچھ زیادہ دنوں کی مانگی تھی ویسے, پھر ہم نے مذاکرات کے بعد جو ہے وہ 6-7 دن پر اتفاق کیا ہے. تو انشاءاللہ ہوں گے ہمارے ساتھ موجود بہت جلد. اللہ تعالیٰ وہ جس مقصد سے برطانیہ گئے ہیں اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ, اور شان رمضان کی رونقیں یوں ہی برقرار رکھے. ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے سیگمنٹ مدحت رسول میں حمد, نعت اور مناقب کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے یہ تینوں دوست. تو وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. جبرائیل امین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کائنات میں ہر چیز کا شمار میرے لیے ممکن ہے. ذات پروردگار نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے, وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز کا شمار اس کائنات میں کر سکتا ہوں. دریاؤں میں, سمندروں میں کتنے قطرے ہیں پانی کے, یہ شمار میرے لیے ممکن ہے. صحراؤں میں کتنے ذرات ہیں, شمار میرے لیے ممکن ہے. درختوں پر کتنے پتے ہیں, شمار میرے لیے ممکن ہے. ہاں ایک چیز ہے جس کا شمار میرے لیے ممکن نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ کے چاہنے والے آپ کی شان میں درود بھیجتے ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ جو رحمتیں, جو نعمتیں اور جو ثواب انہیں عطا فرماتا ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا شمار میرے بس میں ممکن نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. درود پاک سے ہی آغاز کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک دفعہ ہم ذرا آڈینس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, جس درود کی اتنی شان بیان ہوئی سب مل کر اگر ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک رونقوں میں بھی اضافہ ہوگا, ثواب میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. سب مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. سبحان اللہ. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اس صورت نو میں جان
نہ کھا جانان کی جان جہانا کھا سچ آکھا رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنی سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ رکھی کتھے جاڑیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سب مل کر گئے کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا جس کا گنبد خضرا ہے مل کر گئے کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے سننے والے یہ شعر بغور سن لیں میں اور محمود بھائی پیش کر رہے ہیں ہاں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور سب سے سب سے والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی اور حاصل کلام شعر کون دیتا دینے کو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی
اور خلق سے اولیاء سے رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے بالا ہمارا نبی اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب ایک مرتبہ چاہوں گا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی جتنے سب موجود ہیں نا سب کی آواز آئے. ہماری آواز کم آئے آپ کی آواز آ جائے مل کر. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے. تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. مل کر سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رہتا ہے جو بھی نعت نبی کے حصار میں رہتا ہے جو بھی نعت نبی کے حصار میں سمجھو کہ ہے وہ سایہ پروردگار میں. اور ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل. ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل جس در پہ انبیاء نظر آئے قطار میں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ہمدردی انسان سے اور اس کا صلہ رحمان سے. شان رمضان میں ہماری ایک کوشش ہوتی ہے اور یہ صرف ہمدردی وہ خدا نہ خواستہ احسان سمجھ کے نہیں اپنا فرض سمجھ کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپورچونٹی دی کہ ہم کسی بھی انداز سے کسی ضرورت مند کے کام آ سکیں. اور اگین جب میں ضرورت مند کہتا ہوں تو اس سے مراد خدا نہ خواستہ کسی اور زمرے میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے بھائی ہماری اپنی بہنیں. ہم اس لیے روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نیکی کے سیگمنٹ کے علاوہ بھی ہم ایک سیگمنٹ ذرا مختص کریں
اور کچھ ہمارے خاص مہمان ہوں، وہ لوگ جو کہ اس طرز کی زندگی نہیں گزار رہے جس طرز کی زندگی ہم گزار لیتے ہیں. چونکہ رمضان میں ویسے ہی اللہ کا ایک خاص ایک میکینزم ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. سال کے 11 مہینے اندازہ نہیں ہوتا کہ شدید گرمی میں پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، بھوک جب لگتی ہے تو کیا احساس ہوتا ہے. اس طرح ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہم سارا سال بات تو کرتے ہیں مختلف افراد کی، شاید ان کا درد محسوس نہیں کر سکتے. اس مہینے میں کوشش کریں کہ کچھ یہ کام بھی ہو سکے. ہمارے دوست، ہمارے بھائی اقرار الحسن صاحب بھی تھرو آؤٹ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ابھی انشاءاللہ نشریات میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. تھیلیسیمیا کے یہ ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ بہن بھائی ہیں جو آج کے پیشنٹس. یہ زندگی کے کچھ عجیب و غریب پہلو ہیں وسیم. مجھے بہت زیادہ اندازہ نہیں تھا چیزوں کا. ایک بچی نے مزار قائد پہ ہم نے ایک احتجاج کیا تھا، وہاں ایک بچی آئی، مل نہیں سکی، اور بعد مجھے ٹیم کے لوگوں نے بتایا کہ ایک تھیلیسیمیا کی مریض بچی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو پھر ہم اس سے ملنے ایک بلڈ سینٹر گئے جہاں اس کو خون لگتا تھا. تو وہاں پہلی بار جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بچے اور ان کے ماں باپ کس کرب سے اور کس تکلیف سے گزرتے ہیں. اللہ ان سب کو زندگی دے، آمین. لیکن ایج بہت کم ہوتی ہے. یہ کہتے ہوئے بھی ماں باپ کے سامنے کچھ عجیب لگتا ہے. اس کے باوجود میں وہاں گیا تو ایک چھوٹے بچے کی ماں اس کی شادی کی بات کر رہی تھی، اس کے بچوں کی بات کر رہی تھی. ظاہر ہے ویسے ہی خواب تھے جیسے ہر ماں باپ کے اپنے بچوں کے بارے میں ہوتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر 10 دن بعد، ہر 15 دن بعد آپ کو ایک عجیب و غریب اذیتناک پروسیس سے گزرنا ہے. آپ کو خون لگنا ہے، اور اس خون لگنے کے نتیجے میں بار بار آپ کی آنکھیں عجیب پیراہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، رنگت آپ کی بالکل عجیب ہو جاتی ہے. اتنے پیارے پیارے بچے آہستہ آہستہ ایک عجیب و غریب صورتحال کی طرف آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت عجیب المیہ ہے. سوسائٹی نے اس طرح سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. اتنا بڑا ایشو اسے ابھی تک نہیں سمجھا گیا. شادی سے پہلے پریونٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، اس پر بھی ابھی تک کوئی خاص پالیسی نہیں ہے. یہاں ایسی مائیں بھی موجود ہیں جن کے بہت سے بچے انتقال کر چکے ہیں، اور اب جو باقی بچے ہیں ان کی زندگی کے لیے وہ کوشاں ہیں، اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم ذرا تعارف بھی کروائیں گے. لیکن آپ کی اجازت سے ایک پیکیج ہے. ہم فاطمید فاؤنڈیشن گئے تھے جو اپنی طرز کی ایک منفرد فاؤنڈیشن ہے جو کام کر رہی ہے ان بچوں کے لیے. آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں اور پھر ان بچوں سے آپ کی ذرا بات چیت کرواتے ہیں. پہ تو ظاہر آپ جانتے ہوں گے کہ کس سوچ سے ہوا، کیا سوچ کے کیا گیا، کیا ریزن تھا اس کے پیچھے؟ یہی ریزن تھا کہ کوئی بلڈ بینک ایسا نہیں تھا جو پراپر بلڈ بینکنگ ہو، پراپر اسکریننگ ہو. اچھا، یہ ایک فٹ پاتھ سے شروع تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے ہماری آل اوور دی پاکستان 8 برانچز ہیں. اور کتنے بچے مستفید ہو رہے ہیں؟ تقریباً 12,000 پلس رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. ان کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، جو ذمہ داری ہے ہماری. عبد المتین. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا. آپ کو لگ گیا بلڈ یا ابھی لگے گا؟ نہیں، بلڈ تیار ہو رہا ہے. آپ کا بلڈ ڈراپ لگتی ہے. تو کتنے دن میں آنا پڑتا ہے آپ کو؟ یہ 8 دن میں بھی آنا پڑتا ہے. کبھی ایچ بی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو 4 دن میں اس طرح. 4 دن میں؟ جی. مشکل ہوتی ہے؟ مشکل تو بہت ہوتی ہے. کیا ہوا آپ کو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ادھر میں بات کرو، ادھر دیکھو. کیا نام ہے آپ کا؟ تو لوگ کیوں نہیں ہیں آپ؟ تو آج اتنے پیارے کپڑے پہن کے کیوں آئی ہو؟ بتاؤ. بلڈ لگوانے آئی ہو تو تیار ہو کے آتے ہو؟ ماشاء اللہ. ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں اس کی صحت کے بارے میں، اس کی بہن کی صحت کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں بولتے، بس بلڈ لگوا جاتے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ ہمیں تو 30-35 سال ہو گئے. ہمارے 4 بچوں کو لگتا تھا، 2 بیٹوں کا انتقال ہوا. اور کس عمر میں انتقال ہوا بچوں کا؟ ایک کا 15 سال میں، ایک کا 22 سال میں. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی وسیم نام ہے میرا. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 21 سال. 21 سال ماشاء اللہ، آپ جوان ہیں یار. جی. زندہ بات. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ جی میں دادو سے آتا ہوں. دادو سے آتے ہیں؟ جی. اور کتنے عرصے بعد آنا پڑتا ہے آپ کو؟ تقریباً کوئی 10-12 دن کے بعد آنا پڑتا ہے. تو تکلیف اب تو خیر آدھی تو وہی ہوگی آپ کو. ابھی اللہ نے دیے تو اللہ ہی دور کرے گا انشاءاللہ. یہ تھوڑی سی میری گزارش ہے کہ رمضان میں بلڈ بہت شارٹ ہے.
तो वैसे तो फातमी वालों का बहुत अच्छा सिस्टम है, हमें ब्लड मौसर करते हैं, पर रमजान में डोनर नहीं होता, तो ये समझ जाओ कि डोनर आए यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा लोग आके ब्लड दें। अच्छा, बच्चे मुख्तलिफ फरमाइशें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीतो पाकिस्तान में जाना। अच्छा, और जिस पाकिस्तान में जाके क्या करेंगे आप? सर वो बस गाना सुनाएंगे। अच्छा, हाँ, उसके बाद कोई इनाम जीत के लाएंगे? कोई इनाम जीत के लाएंगे बस, इंशाल्लाह। ज्यादा हो गया। एक बड़ी अच्छी बात है, इन सब बच्चों की कमोबेश एक ही ख्वाहिश थी जिनसे भी मैंने बात की, और वो सब के सब जीतो पाकिस्तान के पासेस चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम सब बच्चे एक दिन जीतो पाकिस्तान चलते हैं, क्योंकि ये अभी चले गए दादू से आते थे ये, तो इन्हें राशन लेके जाना था अपने घर वालों के लिए रमजान का, तो हम कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि ये आ जाएं और ये सब बच्चे हम किसी एक फहद भाई हम आ रहे हैं आपके पास, हम सब बच्चे आ रहे हैं आपके पास इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो जीतो पाकिस्तान की टीम ने भी कहा कि जी हम खुद राब्ता कर लेते हैं इनसे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ा अजीब पहलू है इसका, रमज़ानुल मुबारक में जब हम सब नेकियां बढ़ चढ़ के करते हैं, जब हम ज़कात खैरात, एक दूसरे के राशन का ख्याल करते हैं, एक दूसरे की हर तरह से मदद करते हैं, इन बच्चों की मदद में कमी हो जाती है वसीम। ये जिस तरह ये माँ यहाँ पे मौजूद हैं और परेशानी से गुजरते हैं, खून नहीं मिलता, लोग चूँकि रोज़े से होते हैं इसलिए ब्लड डोनेट नहीं करते, जो ब्लड डोनेशन वैसे नॉर्मल ज़िंदगी में आ रही होती हैं, रमज़ानुल मुबारक में नहीं आती। तो ये मैं बल्कि उलमा से भी इस हवाले से बात करूंगा, और हम ताकि ये जरा आगाही हो या कम से कम शर्म कबाहत नहीं है उस एतबार से, इससे हम करेंगे उलमा से। और अभी सोचिए कि अगर आप आम हालात में खून देते हैं उसका सवाब है, तो रमज़ानुल मुबारक में सवाब कितना गुना होगा, लेकिन बदकिस्मती से ब्लड डोनेशंस कम हो जाती हैं, तो इस पे जरा आज हम बात भी करेंगे। जरूर। मेरा ख्याल है कुछ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ईशा है हमारे साथ, और इतनी प्यारी बच्ची हैं, इन्हें असल में गाने बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, तो मैं फिर इनसे कोई गाना ऐसा सुन लेते हैं जो यहाँ पे स्टेज पे इस सेट पे सुना जा सकता हो। कुछ माँ से मुतल्लिक जो आप मुझे बता रही थी वो सुनाएं। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। वाह। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, ईशा की वालिदा है, और ये बताते हुए अजीब है कि इनके दो बच्चे इंतकाल कर चुके हैं इसी थैलेसीमिया से। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, अच्छा ये आमीन आगे जाके अपनी ज़िंदगी में। माँ जी बताइएगा, बच्चों की क्या एज थी जब उनका इंतकाल हुआ? ज़रा माइक करीब करके। जब ब्लड स्टार्ट हुआ जी, एक बच्ची को तो 1.5 साल की उम्र में हुआ, दूसरी को 2.5 साल की उम्र में शुरू हो गया। इंतकाल किन उम्रों में हुआ? इंतकाल एक का 13 साल में हो गया, दूसरी का 2 साल के बाद 16 साल की उम्र में दूसरी भी इंतकाल कर गई। अब इसको कितना ब्लड मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक बेटा बेटी सही है। इस बेटी को 9 साल के बाद शुरू हुआ है, पहले बिल्कुल सही थी, 4 क्लास में थी जब इसको फीवर हुआ, फीवर के बाद से S2 में यही आ गया कि इनको भी थैलेसीमिया में। और कब आपको लाना पड़ता है फातमी जिसको? तो महीने में 2 दफ़ा आना पड़ता है, ब्लड मिलता नहीं है जी। डिस्पराल का बहुत बड़ा मसला होता है, डेली इनको डिस्पराल लगाने पड़ते हैं, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक डिस्पराल 225 का एक डिस्पराल मिलता है, 2 डिस्पराल लगाने पड़ते हैं, मतलब 500-600 रुपये का डेली इनको डिस्पराल लगता है, पंप से लगना पड़ता है। अब तो आपको तीसरी बच्ची है, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, लेकिन आप वो जो तकलीफ होती है बच्चों को खून लगते हुए देख के अपने, वो तो भाई पूछने की बात ही नहीं है, वो तो अंदर से रेजा हुए हुए बहुत हालत ख़राब होती है। बच्चों को ब्लड नहीं मिलता, HB इतनी डाउन होती है कि हम बच्चों को देख के जलते रहते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, बस तड़पते रहते हैं। अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करे। आप मुझे बताओ, आप लगता है बहादुर बच्ची हो जी। तो जब ब्लड लगता है तो ज़्यादा रोती तो नहीं हो ना? नहीं, मैं नहीं रोती। नहीं रोती ना? वाह, आदत हो गई। आदत हो गई। अल्लाह जल्दी से इससे जान छुड़वाए और आपको ठीक कर दे जी, आमीन। भाई ये हिफ्जा है साजदा,
تو یہ وہ اما بتا رہی تھی کہ ناراض ہو جائے گی اگر اس کی نعت نہ سنی آپ نے, تو ہم ناراضگی تو مول لے نہیں سکتے ساجدہ کی, تو نعت تو سنی, ناراضگی کا رسک نہیں لے سکتے ہے نا, ناراضگی کا رسک نہیں. چلیں جی. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبات, تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, اب کوئی ہمیں کیا گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. بے شک آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلے. بھائی واہ واہ واہ, ویری گڈ, سبحان اللہ. ساجدہ بھی کیا بات ہے. کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. جیتی رہیں, جیتی رہیں. سبحان اللہ. باقی بہن بھائی نارمل ہیں جی, ان میرے کے؟ 3 بچے ہیں. ہاں جی, میرے 3 بچے ہیں, ان کو یہ بلڈ اور لگنے کا اس سے بڑے والا بیٹا میرا انتقال کر گیا ہے. اس کی عمر 23 سال تھی. وہ میرا ایک دماغ تھا اور میں بیان نہیں کر سکتی. اس کی یہاں آنے کی آرزو بہت تھی, چلو اس کی نہیں تو اس کی پوری ہو گئی. اچھا, آنا چاہتے تھے رمضان ٹرانزیشن میں؟ میں اپنی بچی کو اس کو ہی دیکھ کر میں یہاں اسے بھی محسوس کر رہی ہوں کہ وہ یہاں ہے, ہمارے ساتھ ہیں. چلو کوئی بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا, آپ کا بہت شکریہ. نہیں, آپ آئے, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے اتنی پیاری نعت سنائی. آپ نے ہمیں بلایا یہاں, آپ کی بہت مہربانی. آپ شکریہ تشریف آوری کا. ماں جی آپ ذرا ایک بار پھر, آپ جتنے جذبے سے اور غصے سے اس دن کہہ رہی تھیں یہ ذرا دوبارہ کہیے. اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے جس طرح ہر مہینے میں ہے. رمضان میں ہر نیکی کرتے ہیں, ہم خون نہیں دیتے ان بچوں کو. یہی مسئلہ ہے. بچوں کو جو سوئیاں لگتی ہیں تو ماں کے دل پہ لگتی ہیں, بچوں کو نہیں لگتی ہیں. اللہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے. یہ ذرا ایک بار ذرا اسی طرح سے جس طرح سے مجھے کہہ رہی تھی, کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے کہ خدا کے لیے ان بچوں کو آپ کے بلڈ ڈونیشنز کی ضرورت ہے. رمضان میں زیادہ ضرورت ہے, پلیز خدا کے لیے فاطمی فاؤنڈیشن میں بلڈ جتنا بھی دے سکتے ہو آپ کو بہت بڑا ثواب ہوگا. اور برائے مہربانی کری تا تو غریب مسکین بچے ہوئے, بہت ضعیف بچے ہیں, ان بچوں کی زندگی جو گزر رہی ہے نا, جس منزل سے یہ بچے گزر رہے ہیں, نارمل بچے کو دیکھ کے ایک ماں کا دل اتنا فریش ہو جاتا ہے کہ خوش ہو جاتی ہے, کتنا ماشاءاللہ بچہ. جب ان بچوں کے پاس نظر آتی ہے نا تو بالکل پاؤں کے پار ماں مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی بلڈ نہیں ہے, اب کیا کروں. جو باپ ہے وہ بھی آگے پیچھے لوگوں سے بول کے تو ٹینشن سے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کسی کا لو ہو جاتا ہے. رشتہ دار اس لیے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, سامنے آنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ بلڈ مانگیں گے, کہیں خون نہ مانگ لے ہم سے. بلڈ مانگیں گے بھائی, ان سے چھوڑو, کیا بات کرنی ہے. اللہ اکبر. جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے نا بلڈ, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دے بلڈ. اور فاطمی میں جو دیتے ہیں, جس اسپتال میں دیتے, میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے یہ دعا کرتی ہوں کہ تھیلیسیمیا والے جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خون دے اور صحت مند بچے ہو جائیں, نارمل ہو جائیں, بالکل ان کی بیماریاں دور ہو جائیں. اور سلنے میں سوئیوں سے اللہ تعالیٰ ان کے, یہ دیکھو میری بیٹی کے پورے ہاتھوں پہ نشان ہیں. یہ اس کو درد ہوتا ہے تو روتی ہے, مما میرے ہاتھ کو درد ہو رہا ہے. پھر میں اس کے ہاتھ ملتی ہوں, پاؤں ملتی ہوں. جب اس کو ملتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ بچی ٹھیک ہوتی تو مجھے دباتی. اس ٹائم بھی کہہ رہی تھی نا کہ سوئیاں بچوں کے ہاتھوں پہ نہیں, ماؤں کے دل میں ماؤں کے دل پہ لگتی ہیں, بالکل لگتی ہیں. اور ماں کامتی ہے, جب ان کو سوئی لگتی ہے تو ہر ماں کامتی ہے کہ میرے بچے کو ادھر سوئی لگ رہی ہے.
और ये मेरी बच्ची अब 2nd ईयर में पढ़ती है, 12वीं क्लास में चली गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, चले ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है कि लड़के हम अपनी बीमारी से, अपनी मसाइल से, अपनी मुश्किलात से आगे बढ़ते जाएं बस जिंदगी में, ठीक है ना? मेरी ये ख्वाहिश है कि जितना ये पढ़ेगी मैं पढ़ाऊंगी इसको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्दुल मतीन भाई माइक अपने पास कर लें जरा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बड़े साबिर शाकिर। उस दिन जब हम गए तो इनको ब्लड लगने की तैयारी हो रही थी, ब्लड लगा तो अब बहादुर हैं, फेस कर लेते हैं। जी, महीने में कितनी बार ब्लड लगता है? महीने में तकरीबन 4 बार लग जाता है, 4 बार, कभी 5 बार। कभी कभार ऐसा होता है कि एचपी ज़्यादा गिर जाती है, तो इस वजह से ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप खुद जाते हैं फातमी? घर से कोई नहीं जाता साथ? नहीं, मैं खुद नहीं ले जाता, बड़ा हो गया ले जाना। वाह, बिल्कुल सही बात है, बड़ा हो गया हूँ भाई, अपनी अकेले जाता खुद हूँ। उठा रहे हैं भाई, ये हुई ना बात। शाबाश। बस हम आप सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अब आपसे सबसे मुलाकात होगी जीतो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह अजीज भाई। और वो जो इनके जो दोस्त जब आज हाँ, क्या कह रही है? पक्का इंशाल्लाह। क्या कह रही है? चाहिए था, मैं फातिमा में बैठी होती हूँ ना ब्लड के दौरान, तो बहुत बोर होती हूँ, अच्छा, तो मुझे टैब चाहिए था। टैब चाहिए था? जी, चले अगर टैब आपको आपको टैब मिल दूँ तो गया। आप मुझे क्या देंगे बताएं? मैं मैंने आपको सॉन्ग सुनाया है, वाह, सिर्फ सॉन्ग सुनाया है, नहीं कोई रिश्वत दे मुझे। तो आप बोलें कुछ, क्या चाहिए आपको? थोड़े से पैसे ऐसे दे दीजिए। पैसे आपके पास वैसे ही बहुत हैं, नहीं, थोड़े से कम है आजकल। तो मेरे पास खुद नहीं है। अच्छा चलो, तो लेकिन टैब पे आप मुझे भी गेम खिलाएंगे फिर? ठीक है, ठीक है, हम दोनों मिलके गेम खेलेंगे, सही ठीक है जी। टैब बिल्कुल आपको क्यू मोबाइल का टैब देंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है जी। और इनके जो दोस्त हैं वो जब दादू से आ जाएंगे तब, लेकिन इन सारे बच्चों के साथ हम इस ट्रांसमिशन के बाद यहाँ पे हम बस इफ्तार करेंगे, और इफ्तार के अच्छा। बाद हम सब जा रहे अरे, हैं वाह, जी वाह, तो पाकिस्तान में जा रहे हैं हम सब आज, ठीक है जी, सब साथ जा रहे हैं। लेकिन यार ओके भाई वसीम भाई नाराज हो रहे होंगे, वो जो 21 साल के हैं खुद आते हैं दादू से ब्लड लगवाने के लिए। नहीं, इसीलिए मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल, ये कि भाई जब हाँ, आप आ जाएंगे कराची बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगा जी तो पाकिस्तान, ये भी तय हो गया, वादा हो गया, ताकि वो नाराज ना हो हमसे। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, वो तय हो गया, उनके साथ जाएंगे। अब आपने जो माँ वाला कलाम सुनाया था, तो हमारी टीम को सबको इतना पसंद आया है, दोबारा सब कह रहे हैं भाई सुनाया है, बस हम उसके साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे दोबारा। चलें, अब ठीक। अब ये दोबारा जो है टैब की कीमत है। हाँ पैसे भी लेंगे चलो पैसे छोड़ दो, सुना दो, ठीक है दोबारा। मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। जनाब, इस सेगमेंट में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनसे मैं ये तो नहीं कहूँगा इनको हम कुछ सिखाते हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। ये मासूमियत में ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि वो हमें भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही होती है, बल्कि सच्ची बात है। जो हम इनको स्टोरीज सुना रहे होते हैं उस पर मैं खुद बाद में बड़ी संजीदगी से गौर करता हूँ कि कितना बड़ा लेसन है उसमें खुद हमारे लिए भी। तो अस्सलाम वालेकुम। लो जी, आज तो मेरा ख्याल है सबको ही रोज़ा लग रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा जोर से सलाम का। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं हम? तुम कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? गुड, शाबाश। और आज के जो हमारा सेगमेंट है ना, इसमें ये दो हमारे खुसूसी मेहमान हैं। ये भी आपने देखा था हमारे साथ वहाँ पर भी मौजूद थे, और थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स आए थे उसमें भी, और इसलिए हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि भाई थोड़ा सा हमें यहाँ पर भी टाइम दें, ज़रा हमारे सेगमेंट में भी आएँ। तो रोज़ा सबसे ज़्यादा किसको लग रहा है? सबसे ज़्यादा लेकिन फिर भी सब अपना रोज़ा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, है ना? वेरी गुड। अच्छा भाई, आज सुन लेंगे कोई कहानी। मैं पता है रोज़ाना यहाँ पर आता हूँ कोई कहानी सुनाने के लिए, कोई सुनता ही नहीं मेरी कहानी। ये कोई कहता है मैंने ये पढ़ना है, कोई कहता है मैंने ये पढ़ना है। अब हम
हैं? हम सुनेंगे। पक्की बात है, सुन लेंगे। सुनेंगे। सो तो नहीं जाएंगे जब मैं कहानी सुना रहा हूँ तो? पता चला कोई सुन ही नहीं रहा, मैं अकेले हैं? कल वाली भी सुनी थी रमजान शिफा की। कल वाली सुनी थी? हाँ, ईदी साहब की सुनी। अरे वाह वाह, ईदी साहब वाली कहानी हमने कल सुनाई थी, आपने सुनी थी, वेरी गुड, जबरदस्त। तो आज भी एक कहानी सुनाते हैं आपको अच्छी सी, ठीक है भाई? लेकिन मैं देखता हूँ कौन कौन कहानी जरा गौर से सुन रहा है और कौन कौन बस ऐसे ही बस इधर उधर देख रहा है, ठीक है भाई? भाई होता यह है कि 3 दोस्त होते हैं। कितने दोस्त होते हैं? 3। नाम क्या होते हैं उन तीनों के? एक का नाम होता है अली, एक का नाम होता है असगर और एक का नाम होता है हुसैन, ठीक है भाई? ये 3 दोस्त जो है ना, ये एक जगह पर जा रहे होते हैं, ठीक है? सफर कर रहे होते हैं ना, कहीं पे जा रहे होते हैं। तो ये तीनों ने ना साथ कारोबार किया होता है, साथ बिजनेस किया था, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे। तो उनके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, तीनों दोस्तों के पास मिला के ना बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, क्योंकि साथ बिजनेस किया था तो साथ पैसे पड़े हुए थे। अब जनाब ये लोग एक जगह पर पहुंचे तो वहां पर जो है वो इनको भूख लगी बहुत, सही है? अब रमजान का महीना तो था नहीं, रमजान के महीने में तो अगर भूख भी लगे तो हम खाना नहीं खाते, इसलिए कि अल्लाह मियाँ हमसे खुश होते हैं अगर हम रोजा रखें, उसकी मर्जी की वजह से खाना ना खाएं। तो वो तो रमजान का महीना नहीं था। तो भाई तीनों दोस्तों ने ये किया कि कुछ पैसे दिए एक दोस्त को और उसको कहा कि तुम बाजार में जाओ और हमारे लिए कुछ लेकर आ जाओ, ताकि हम कुछ खा सकें, सही ना? वो एक दोस्त ने पैसे लिए और चला गया खाना लेने के लिए। अब जनाब शैतान ने जो है ना इनको बहकाना शुरू किया। शैतान हर जगह बहकाता है ना हमें कि अच्छे काम नहीं करो, बुरे काम करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शैतान ना हमारे दिल में ख्याल डालता है कि अगर बुरा काम कर लिया तो क्या हुआ, कर लो, अल्लाह में तौबा कर लेंगे बाद में, है ना? फिर इंसान एक बुरा काम करता है, फिर दूसरा बुरा काम करता है, करता चला जाता है। शैतान ने बहकाना शुरू किया। वो जो दोस्त खाना लेने गया था ना, उसने ये सोचा कि इन 2 के पास इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं जो कि हम तीनों में डिवाइड होंगे, अगर मैं इस खाने में जहर मिला दूं, कुछ ऐसा मिला दूं कि जिसको खा के ये लोग सब बेहोश हो जाएं, तो मैं क्या करूंगा, ये इनको खाना खिलाऊंगा, ये बेहोश होंगे और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पैसे लेकर ले लूंगा, सारे पैसे ले लूंगा, भाग जाऊंगा। उसने ये प्लानिंग कर ली, खाना खरीदा, खाने के अंदर दवा मिला दी कुछ, ताकि ये सब बेहोश हो जाए। अच्छा, इधर ये सोच रहा था। जो दूसरे 2 दोस्त थे ना, वो भी कुछ सोच रहे थे। वो क्या सोच रहे थे, ये कोई बता सकते हैं? सोचे वो क्या सोच रहे थे? वो भी ये कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि ये खाना लेने का जब तक हम लोग निकल जाते हैं। हाँ, वो ऐसी एक बात सोच रहे थे। उन्होंने ये सोचा कि जैसे ही अभी आएगा ना खाना लेकर, हम दोनों जो है वो इसको कहेंगे कि इतनी गर्मी में तुम खाना लेकर आए हो, तो पहले पानी वानी पी लो और उसके बाद जो है ना हम बैठ के खाना खा लेंगे, और उस पानी में हम कुछ मिला देंगे। जब पानी में मिला देंगे तो वो बंदा क्या हो जाएगा, वो भी बेहोश हो जाएगा, और जब वो बेहोश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लेकर भाग जाएंगे। तो फिर क्या होगा, अभी इन पैसों को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। उनके पास 3 लाख रुपए थे, तो पहले जो है वो अगर 3 लोग होते तो हर किसी के हिस्से में कितने कितने पैसे आते हैं, 1 लाख, 1 लाख आता। लेकिन जब एक बेहोश हो जाएगा और हम पैसे लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, सबके हिस्से में कितने पैसे आ जाएंगे, 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे। अब जनाब ऐसा हुआ कि उन्होंने ये जैसे ही आया खाना लेकर, उन्होंने उसको कहा कि भाई तुम बहुत थके हुए होगे, तुम पानी पी लो, उसके बाद हम खाना खाते हैं। खाने में तो उसने दवा मिला दी थी। वो आया, उसने पानी पी लिया, जैसे ही पानी पिया वो बेहोश हो गया। अब ये दोनों बड़े खुश हुए कि ये तो हो गया है बेहोश, अब तो ये उठेगा कितने घंटे के बाद, हम ये पैसे लेके भाग जाते हैं। अब उन्होंने सोचा पैसे तो हमारे हो गए, तो जरा खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे। खाना लगाया उन्होंने, खाना शुरू किया। 1 बाइट खाया खाने का, दूसरा बाइट खाया, और जब तीसरा बाइट खाया तो क्या हुआ, बेहोश हो गए। ये भी बेहोश हो गए। यहां पर वो बेहोश हो गया, यहां पे ये दोनों बेहोश हो गए। पैसे वहां पे पड़े रह गए। कुछ देर बाद जो है वो कुछ जानवर वगैरह वहां पर आए और वो पैसे वैसे जो है वो सब लेकर और सब चले गए।
اب اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے یہ مجھے کون بتائے گا کہ اس سٹوری میں نا بہت سارے لیسنز ہیں ہمارے لیے, وہ لیسن کیا ملتا ہے یہ بتائیں. لالچ بری بلا ہے. واہ واہ, ویری گڈ, بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ لالچ جب کرتے ہیں تو بہت برا ہوتا ہے, کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایک اور لیسن بھی ہے اس میں, اور کوئی بتائے گا؟ ایک اور لیسن ہے, بیسک لیسن تو یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ لالچ کبھی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ آپ کو جو ملنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا. لیکن ایک اور لیسن بھی ہے, دوستی نبھانی چاہیے. واہ واہ, دوستی نبھانی چاہیے, دوستوں کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور لیسن اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم بچے کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, جو بولتا ہے ہاں, جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے. ہاں, جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے. تو جو کسی کے لیے برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے. برا ہو جاتا ہے. تو ہم کسی کے لیے برا کبھی نہیں سوچیں گے, نہیں سوچیں گے. برا سوچیں گے نہیں, لیکن کر لیں گے برا. یہ صحیح ہے, صرف برا سوچیں گے نہیں, برا کریں گے بھی نہیں ہے بھائی. جب سوچیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے, جب ہم کوئی ایک برا کام کرنے کا سوچتے ہیں نا تو اس کا بھی گناہ ملتا ہے اس وقت میں نا, لیکن اس وقت ہمیں اتنا گناہ نہیں ملتا. جب آپ کر لیتے ہیں تو زیادہ گناہ ملتا ہے. لیکن جب ہم کوئی اچھا کام کرنے کا سوچتے ہیں تو اس کے لیے بھی ثواب ملتا ہے. سوچنے پر ہی ثواب مل جاتا ہے بہت سارا. ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. سوچنے پر ہی بہت سارا ثواب مل جاتا ہے. ہاں, بھلے آپ کریں بھلے آپ کریں یا نہ کریں. تو اچھی چیزیں کرنی بھی چاہیے اور اچھی چیزیں سوچنی بھی چاہیے. ٹھیک ہے جناب, آپ لوگوں نے آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میری کہانی سنی ہے کسی نے. آپ لوگ اپنے لیے تالیاں بجا دیں. بہت اچھی آڈینس تھی آپ لوگ, ویری گڈ. آپ سب کے لیے جناب, اور اس سے پہلے جو ہمارے تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس تھے ان کے لیے کڈز ویئر کی جانب سے اور ڈائنرز جونیئرز کی جانب سے اور ڈیئر پینسل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز تھے. اور آپ سب کے لیے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں گورمے کی جانب سے, نورس کی جانب سے, جامع شیری کی جانب سے, میزان کی جانب سے, اولیویا کی جانب سے اور سنی کی جانب سے. اچھا سا بریک کون لے گا؟ بریک کا کمپٹیشن کون؟ تم تو آ جاؤ, میری کو ہوسٹ ہو نا تم بھائی. اور چلیں, یہ ہو گئی میری کو ہوسٹ. تو لیکن ہم 3 لوگوں کو چانس دیتے ہیں. دے دیں چانس, دے دیں, دے دیں. یا صرف تم سے ہی بریک دلوائیں؟ نہیں, ان کو بلا لیں. ان کو بھی دے دیں. وہ بھی بچی بھی ریکویسٹ کر رہی ہے یار. ہاں, ان کو بلا لیں. واہ واہ, آپ کا تو بڑا دل ہے ماشاءاللہ. ایسا کریں, آپ مائک پکڑیں. میں نے لیا تھا نا پہلی دفعہ. ہاں, نہیں دوبارہ بھی آپ ہی لیں گی, لیکن آپ پہلے ان کے آگے مائک آگے کریں تاکہ یہ بریک کا اناؤنسمنٹ کریں, پھر یہ, پھر آخر میں آپ. ٹھیک ہے, ادھر کیمرے. اب آپ لیں, بریک لیں. کیسے لیتے ہیں؟ یہ ٹیسٹ لے رہی ہیں آپ کا. چلے بتائیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتا ہے. ہاں بڑھ دیا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ بتائیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ. ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد اگلا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, شان رمضان. واہ واہ, بہت ساری تالیاں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.